السلام علیکم ناظرین اکرام، وائڈ انفو اسلامک میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور لوگوں تک علم دین پہنچانے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہے میرے والد کی تکلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن کے بعد تمہارے والد کو اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سیدہ فاطمہ نے کہا، اے ابا جان، آپ نے اپنے پروردگار کے بلاوے کو قبول کیا۔ اے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اے ابا جان، ہم جبرائیل کو آپ کے وصال کی اطلاع دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ فاطمہ نے کہا، تم لوگوں نے کیسے یہ گوارا کیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو کہ ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر سے کام لو۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیجئے، آپ کو میری مصیبت لاحق نہیں ہوئی ہے۔ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ اس کو بتایا گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئی تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر کوئی دربان نہیں نظر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذر پیش کیا، میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وہ عورت اپنے بچے پر رو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے کی دنیا سے تعلق رکھنے والی محبوب چیز کو قبضے میں لے لیتا ہوں اور پھر وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کی جزا میرے نزدیک صرف جنت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے انہیں بتایا، یہ عذاب تھا جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ جو بندہ طاعون میں مبتلا ہو تو وہ اپنے شہر میں صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے ٹھہرا رہے، وہ یہ جانتا ہو کہ اسے وہی مصیبت لاحق ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے، تو اس شخص کو شہید کی مانند اجر ملے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، گویا میں اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے جن کی قوم نے انہیں مارا اور انہیں خون آلود کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میرا مقام کیا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جس بھی مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو اور نالج ویڈیو جو آپ کی زندگی کو بہترین بنا دیں، ہمارے چینل کو
لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اسی طرح مزید انفارمیٹیو اور نالج ویڈیو جو آپ کی زندگی کو بہترین بنا دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔